أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة للإزدال يزد الله إلا ذلا ومن تزوج آل مال آل يزد الله إلا فقرا إلى آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور غرامی قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا معزز سکن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے انسانی زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اسے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اس کو ڈرنا نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے پیارے دوستو، اخبارات کے سرخیاں ابھی غیر قوموہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے بھینٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیوائی سے کہہ رہی ہے کہ کاش ہماری شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی، اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و دہشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود بھی ظلم ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں ترسن ہی پر کیے گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ہم سماج نے عورت کو اس نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد